حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عرفے کے دن کے متعلق کہا احتسب علی اللہ، عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے ایکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ، کہ وہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ عرفے کا 2 سال لگاتار روزہ رکھنے کا ثواب بندے کو دلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری روایت اس سلسلے میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن عرفے کا روزہ 1000 دن کے روزے کے برابر ثواب کا اجر دکھائے۔ پھر یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی کثرت سے مغفرت کے اعلان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جہنم سے اگر کسی کو اللہ آزاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کسی دن بندوں کو آزاد کرتے ہیں تو وہ دن عرفے کا دن۔ بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن میں سالوں میں کے دنوں میں ایسا نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہو اور وہ دن عرفے سے بڑھ کر سب سے بڑا دن جس میں بڑی کثرت سے مغفرت ہوتی ہے، وہ دن عرفے کا دن بڑی کثرت سے مغفرت ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے عرفے کے میدان میں جب حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ ان پر متوجہ ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو عبادی جاؤنی شعثا غبرا، دیکھو میرے بندے بدگندہ حال بکھرے بال اس میدان میں آج جمع ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اچھا تو اے فرشتوں سنو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اگر ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور اگر ان کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہوں اور اگر ان کے گناہ زمین کے ذرات اور ریت کی کنکریوں کے برابر بھی ہوں تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں، میں آج ان کی مغفرت کر رہا ہوں۔ اور سنو اس بات پہ بھی گواہ بناتا ہوں کہ آج یہ جس کی مغفرت کی مجھ سے درخواست کریں گے میں اس کی بھی مغفرت کر ڈالوں، جس کی مغفرت کی درخواست کریں اس کی بھی مغفرت آج میں کروں۔ تو یہ دن اللہ کی طرف سے مغفرتوں کا دن ہے، آگ سے خلاصی کا دن، عرفے کا دن۔ سب سے زیادہ اللہ اس دن مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ اس دن جہنم سے آزاد کرنے کے فیصلے کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں اور حاجی کی دعاؤں میں بھی کرتے ہیں سب سے زیادہ۔ چوتھی چیز اس دن کے ساتھ جو جڑی ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دن جہاں پر انسانوں کی عام مغفرت اور جہنم سے نجات کا دن ہے، وہیں پر یہ دن شیطان کے ذلیل ہونے کا سب سے بڑا دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما رؤی الشیطان من یوم وازخر ولا ادحى، کہ اللہ تعالیٰ کی مہینوں کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ شیطان ذلیل ہوتا ہو، سب سے زیادہ شیطان حقیر ہوتا ہو اور سب سے زیادہ شیطان راندہ درگاہ ہوتا ہو، سب سے زیادہ شیطان اپنے سر پر مٹی جھاڑ کر افسوس کر رہا ہوتا ہو، غصہ ہوتا ہو، وہ عرفے کے دن سے بڑا کوئی دن۔ وہ اللہ کی اس مغفرت کے سیلاب کو جب دیکھتا ہے اور اپنی محنت کی ہوئی کرائی ہوئی محنتوں کو مٹتا ہوا اس سیلاب کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو سوائے افسوس اور حسرت اور ذلیل ہونے کے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ دن شیطان کی حسرت کا دن ہوتا ہے، شیطان کے افسوس کا دن ہوتا ہے، شیطان کے ذلیل ہونے کا دن ہوتا ہے۔ جو ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، سر پہ مٹی ڈال ڈال کر بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں نے برسوں ان سے گناہ کرائے، میں نے برسوں ان سے لغزشیں کروائی، میں نے برسوں ان سے نافرمانیاں کرائیں اور آج رحمت کے سیلاب میں اللہ نے سب کی ساری لغزشوں کو صاف کر دیا۔ اور ایسی پانچویں چیز جس دن کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ قبولیت دعا کا دن ہے، جہاں اس دن اللہ حاجیوں کی دعا ادھر قبول کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر اس دن اللہ تعالی حاجی جو نہیں ہے ان کی بھی دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے کہا خصوصاً کہ عرفات کا میدان اور عرفے کا دن دعا کی قبولیت کا دن، اور ایسے قبولیت کا دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو حاجی عرفے کے میدان میں، عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھانے کے بعد
دل میں شک کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ اس کے شک کی وجہ سے اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ شک کی گنجائش نہیں ہے، قبول ہی ہونا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ تو دعا قبول ہی ہونا ہے، قبول ہونے ہی کی جگہ ہے عرفات کا میدان۔ جب حاجی کے لیے عرفے کا دن اتنا اہم بن گیا ہے کہ اس کو شک کی گنجائش نہیں رکھی گئی دعا میں، وہیں پر پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں حضور نے کہا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی فضیلت ہے، اس دن دعا کا اہتمام کرو کہ یہ قبولیت دعا کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی جہاں ایک طرف حاجیوں کی قبول کر رہے ہوتے ہیں وہاں تمہاری بھی قبول کر لیں، جہاں ایک طرف حاجیوں کو نواز رہے ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے تمہیں بھی نوازتے ہیں۔ تو یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، عرفے کا دن۔ اس دن میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں پر توجہ دیتے ہیں اور ان کے لیے نوازنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بڑا اہتمام روزے کا کرتے تھے، بلکہ ویسے ہی حضور کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کانا یصوم 9 ذی الحجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک 9 روزے لگاتار ہمیشہ رکھتے تھے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 روزے مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے رکھتے تھے۔ عرفے کا تو اس میں خود آ گیا اور خود اہتمام اور اس میں دعاؤں کا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں عرفے کا دن اہم ہے اور ذی الحجہ کی یہ 10 تاریخیں اہم ہیں۔ پھر ایک بات عموماً گردش کرتی ہے، ایک بات عموماً گردش کرتی ہے اور لوگ اس سلسلے میں بعض دفعہ عجیب و غریب کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عرفے کا دن پھر کون سا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ عرفے کا دن پھر کون سا دن ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ دن عرفے کا دن ہے جس دن عرفات میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں۔ سارا سال ہم اپنی قمری نظام سے چلتے ہیں اور یہاں آ کر کہتے ہیں کہ عرفے کا دن وہاں کا جو عرفہ ہوگا وہ دن عرفے کا ہوگا، یعنی ہمارے ہندوستانی اعتبار سے 8 ذی الحجہ کو عرفے کا دن کہتے ہیں کیونکہ اس دن وہاں عرفہ ہو رہا تھا، 9 ذی الحجہ ہو رہی تھی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا عرفہ تو وہاں ہوتا ہے لہذا عرفے کا دن وہی ہونا چاہیے جو دن حاجیوں کے عرفے کا دن ہوتا۔ میں نے کہا پھر اگر کیلنڈر حج کا اور طے کرنا آپ کو سعودی کے اعتبار سے ہے تو پھر آپ عید بھی اسی کے اعتبار سے منائیں کہ آپ 9 ذی الحجہ کو عید منانا پڑے اور آپ رمضان کے روزے بھی اسی کے اعتبار سے رکھیں اور آپ رمضان کی عیدیں بھی اسی اعتبار سے منائیں۔ عجیب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوب علم تھا کہ مطالعے مختلف ہیں، زمین کے گرد و پیش جو جغرافیائی نظام ہے اور اس کی وجہ سے فلکیات کا جو نظام تبدیل ہوتا ہے اور دن و رات کا نظام گھنٹوں کے اعتبار سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اس میں اگر کسی ایک مطلع کو پابند کیا جاتا کہ عرب کا مطلع تمہارے لیے ہوگا تو یہ تو لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا کام ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات کہی صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر افطار کرو، عید بناؤ، تمہارا جو مطلع ہو اس کے حساب سے چلو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو پابند کیا جائے کہ جس دن وہاں ہے آپ یہاں بھی اسی دن رکھو، اللہ کو ہم پابند تو نہیں کر سکتے اور اللہ کی وسعت عطا کو اور اس کے دینے کو بھی محدود نہیں کر سکتے کہ اس دن دیا ہے اس دن نہیں دے گا۔ اس بنیاد پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مطالعہ کا اعتبار ہوتا ہے کہ جس دن آپ کے چاند کی تاریخ 9 ذی الحجہ بنتی ہے آپ کے لیے عرفے کا دن وہ ہے، اور جس دن کسی اور کے چاند کی تاریخ 9 ذی الحجہ بنتی ہے وہ اس کے عرفے کا دن وہ کہلاتا ہے۔ تو یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ یوم العرفہ ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تھوڑا سا یہ تو اصولی بات ہوئی، علمی بات ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ عرب کے عرفے کا دن ہی عرفے کا دن ہے، تو پھر امریکہ والے کیا کریں کہ جس دن پورا دن عرب کا عرفے کا دن چلے گا وہ پورا دن امریکہ کا رات چل رہی ہوگی۔ دنیا کے ایسے مطالعے
جہاں پر دن کا فرق پڑ جاتا ہے پورا کہ یہاں دن چڑھ رہا ہو تو وہاں رات چڑھ رہی ہوتی ہے، تو سعودی کے اندر جب دن چڑھ رہا ہو اور کسی دنیا کے اس حصے میں جہاں رات چڑھ رہی ہو، وہ کس دن کے اعتبار سے عرفے کو مانے؟ پھر ان کا عرفہ رات کا ہو جائے گا، وہ رات کا روزہ رکھیں، وہ رات کا عمل کریں۔ ایسی بات ہے کہ یہ ٹیکنیکلی بھی فٹ ہونے والی بات نہیں ہے، اور یہ بلا وجہ مشقت میں انسان کو ڈالنے والی بات ہے۔ آسان سی بات ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن سے ہم باہر نکلیں، سیدھی بات ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہو، آپ کے پاس جب 9 ذی الحجہ ہے وہ آپ کا عرفے کا دن ہے، اور وہ ساری فضیلتیں جو عرفے کے دن کے روزے کی، عرفے کے دن کے دعاؤں کی، عرفے کے دن کے اعمال کی، وہ 9 ذی الحجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑ جائے کہ آپ کے 9 ذی الحجہ۔ اور اگر سعودی میں ایک دن پہلے عرفہ ہو رہا ہے تو وہاں اس دن عرفہ ہوگا۔ جس طرح رمضان کی طاق راتوں میں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہاں بھی ایک دن کا فرق چل رہا ہوتا ہے، تو ہماری طاق رات وہاں کی جفت رات ہوتی ہے، ہماری 21 ان کی 22 ہوتی ہے، ان کی 22 ہماری 21 ہوتی ہے، اور ہماری 23 ان کی 24 ہوتی ہے۔ وہاں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ طاق رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، ہم ان کے حساب سے نہیں چلتے۔ تو عرفے کے معاملے میں کیوں بلا وجہ ہم اس معاملوں میں الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں؟ لیکن اگر کسی کا دل شوق کے اعتبار سے یہ بحث میں کوئی پڑھ رہا ہے، یہ تو ایک ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے کوئی اس بحث میں پڑھ رہا ہے، کوئی اگر شوق کے اعتبار سے کہ مجھے اجر، انعام، ثواب زیادہ ملے، اگر شوق کے اعتبار سے کوئی سوچ رہا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ جس دن سعودی میں عرفہ ہو رہا ہے اس دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی اعمال کر لے، اور جس دن یہاں عرفہ ہو رہا ہے اس دن بھی اعمال کر لے۔ شوق اگر زیادہ ہے اور چاہتے ہی ہیں کہ صاحب اجر و انعام ہمیں مل جائے تو 2 دن عبادتوں کا اہتمام کریں، 2 دن روزوں کا اہتمام کریں، 2 دن اعمال کا اہتمام کر لیں۔ سارے ہی 10 دنوں میں اہمیت اعمال کی زیادہ ہے، اور سارے ہی 10 دنوں میں عظمت اعمال کی زیادہ ہے، تو ان 2 دنوں میں مزید کر لیں گے تو کیا ہونے والا کہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور حاجیوں سے مطابقت ہو جائے گی، اور عرفے کے اعتبار سے یہاں بھی عمل ہو جائے گا، اور عرفے کی مطابقت یہاں ہو جائے گا۔ میرے حال اصل چیز اعمال کا شوق ہے، اصل چیز اعمال کی فکر ہے۔ ہمارا مزاج اس زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم علمی بحثوں میں مشغول ہو کر اعمال کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہیں، اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مسئلہ کسی وقت پر کسی عمل کا آتا ہے تو بحث شروع ہوتی ہے، کون سی حدیث میں ہے، کہاں پر ہے، اور یہ بحث کرنے والے عموماً دیکھنے میں آتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی اچھا بھی ہوگا کہ عمل ان سے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ صرف فیس بک پر اور واٹس ایپ پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ بحث نے اس امت کا جنازہ نکال دیا، اور دین کے اندر آپس کے رائے اور اپنے دماغ سے چلنے نے اس دین کا جنازہ نکالا ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ دن بہت اہم ہے اور بہت عظمت والے، اور خصوصاً عرفے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو تو وہ حرمت والا دن بنایا ہے، میثاق والا